اس سے پہلے آیت مباہلہ اس پر روشنی ڈالی گئی. اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو تھا وہ انفسنا کا تھا، اس پہ وضاحت کی گئی. اور آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول کا بیک گراؤنڈ اس طرح بنتا ہے کہ جب نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ میں صلح کر کے گئے، مقابلہ نہیں کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ سچا تھا کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے کوئی اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، رسول بنایا، کلمہ کن سے پیدا فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے. تو یہ واقعہ سچا واقعہ ہے. اگر یہ سچا نہیں ہوتا تو نجران کے عیسائی مباہلہ ضرور کرتے، لیکن ان کا مباہلہ نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ غلط ہے، اور آپ کا عقیدہ جو بیان کیا یہ سچا عقیدہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی معلوم ہے سچا عقیدہ ہے، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے سچا عقیدہ ہے، لیکن یہاں خطاب امت سے ہے، فرمایا مصطفیٰ سے جا رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ امت سے خطاب فرماتا ہے تو امت کے والی سے خطاب کر رہا ہے. کیونکہ جب کوئی بات کسی سے کی جاتی ہے تو اس کے والی اور سرپرست سے بات ہوتی ہے، سب سے بات نہیں کی جاتی. والی سے بات کر لو، سرپرست سے بات کر لو تو سب سے بات ہو جاتی ہے. تو میرے مولا نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی، کیونکہ محبوب سے گفتگو کرنا امت سے گفتگو فرمانا ہے. یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ محبوب کی گفتگو، محبوب اپنی امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے. یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے. تو اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بولتے سب واقعی واقعہ. ارے قرآن کے واقعے اگر پڑھے جائیں، خالی قرآن کے واقعہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی کا ایک ایک عقیدہ قرآن کے واقعوں سے ایک دم کلیئر ہو جائے. ایک ایک عقیدہ. آج ہی سورہ بہر میں ایک آیت کریمہ کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا. اصل میں بڑی پیاری بات وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پہ بتاؤ مجھے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون پیئیں گے، من کاس، ایسے جام سے، ایسے گلاس سے، کان مزاجھا کافورا، جس میں اللہ تعالیٰ کافور ملوا دے گا. تو یہ جام میں، گلاس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عینا، ایسا سر چشمہ، ایسا چشمہ، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے. یا اللہ تو پانی کیسے آئے گا؟ میرا رب فرماتا یفجرونہا، یہ نیک بندے اس چشمے کو بہائیں گے. مفسرین بیان فرماتے ہیں، آیت کریمہ دیکھیں، نیک بندے بہائیں گے. یا اللہ، یہاں تو انسان کہتا ہے کہ اگر نیک بندے بہا دیں تو بولے گا شرک. تو جنت میں بتا رہا ہے کہ یہ نیک بندے وہ ہیں جو جنت میں چشمے بہائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں پانی کا چشمہ ہے، دودھ کا چشمہ ہے، نہر ہے، ایسے ہی شراب طہور کا دریا ہے، اور شہد کا دریا ہے. جنتی اس پہ نظر دوڑائے گا، دل میں خواہش ہوگی، جدھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس دریا کا رخ ادھر کر دے گا. جنتی جدھر دیکھے ادھر جنت کے دریا کا رخ ہو جائے تو معلوم یہ ہوا یہ جنتی عقیدہ ہے کہ جنتی جدھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دریا کا رخ ادھر کر دیتا ہے. یہ جنتیوں کا عقیدہ ہے. جاننا والا جنتی عقیدہ کو کیا جانے، ہر آدمی اپنے گھر کی بات کرے گا. ہم تو اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں. تو جنتی آدمی بہائے گا
یا اللہ یہ تیرے ولی کون ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، ترمذی کی حدیث پاک، ولی تو ایسے جنتی ہیں جہاں یہ لیٹ جاتے ہیں میں انہیں بھی جنت کی کیاری بنا دیتا ہوں۔ کہا تو جنتی ہے جدھر دیکھے جانے کا رخ ادھر ہو جائے، تو یہیں سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نیک ولی جنتی ہیں۔ اسی لیے کبھی انا ساگر کو دیکھا تو پیالے میں بلا دیا، کبھی عمر نے خط ڈال کر کے دریائے نیل کا پانی بڑھا دیا، کیونکہ وہ جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جنتی جدھر دیکھے گا ادھر پانی بہے گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے واقعات ہی اگر پڑھے جائیں تو سنیوں کا ایک ایک عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، صد افسوس، سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن درس قرآن کی دولت کم ہے۔ قرآن خانی کی دولت ہے، سلام خانی کی دولت ہے، اور ساری خانی کی دولت ہمارے پاس، کیونکہ رضا خانی تو ہم ہی ہے نا، سمجھ نا جی۔ تو یہ درس قرآن بھی ہونا چاہیے، ماحول ہونا چاہیے، مضبوط ماحول ہونا چاہیے۔ تو ایک ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور واقعہ بھی، اب قرآنی واقعات تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جھوٹے واقعات جس کو بولتے ہیں موضوع روایات، موضوع روایت کا بیان کرنا ثواب نہیں، گناہ ہے۔ اگر اپنے کو معلوم ہے من گھڑت روایت ہے تو مت بیان کریں، اگر بیان کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ بلا وجہ جھوٹ کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ تو اس لیے من گھڑت واقعات نہیں بیان کیے جائیں، سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سچے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا، مریم کے بارے میں بتایا گیا، حواریوں کے بارے میں بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں بتایا گیا، اہل بیت کی شان میں بیان کیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، لہو الحق قصص الحق، یہ سارے واقعات سچے واقعات، یہ سارے واقعات۔ اس سے پہلے میں نے سمجھایا تھا، ایک لفظ آتا ہے حق، ایک لفظ آتا ہے صدق، جیسا ہوا ویسا کہہ دیا، یہ کیا ہے؟ صدق۔ اور جیسا کہہ دیا ویسا ہو گیا، یہ ہے حق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سچے واقعات ہیں، مطلب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، پہلے ہی فرما دیا ایسا 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 ہے، اب ویسا ویسا ہو رہا ہے، تو یہ سب حق ہو رہا ہے، سب حق ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے گا معاذ اللہ، تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے گا۔ کیسے شرک کرے گا؟ باپ کی پراپرٹی کا بیٹا ہی نہ مالک ہوتا ہے، بیٹا مالک ہوتا ہے، تو کہا باپ شریک، باپ کی ملکیت میں بیٹا شریک ہو گیا۔ تو اگر بالفرض اللہ تعالی حاشا کلا اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، ماں سے پاک ہے، سب سے پاک ہے، باپ اس کا جو محتاج، ماں اس کی جو محتاج، بیٹا اس کا جو محتاج، بیوی اس کی جو محتاج، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے صمد، بے نیاز، بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی سوچے عبادت کریں تو اللہ کی تعریف ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہم تعریف کریں نہ کریں اللہ کی تعریف پہلے ہی سے ہے، کیونکہ مولا محمود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جی۔ تو بیٹا ماننا یہ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ مطلب اللہ نے رد فرما دیا، بھائی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، تو اگر معبود مانتے ہو تو معبود کا بیٹا بھی تو معبود ہوگا، اور اللہ نے فرما دیا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے معبود بیٹا نہیں تو بیٹا معبود نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔ میں اور فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات۔ اور یہ آسمانی دین ہے جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ زمین میں دین، جو زمین کے دین ہے نا، بہت سارے معبود بنائے جا رہے ہیں، روز بنتے ہیں، روز ٹوٹتے ہیں، روز بہتے ہیں، روز بہائے جاتے ہیں،
اور جو حقیقی معبود ہے وہ بناتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، کرم فرماتا ہے، یہ حقیقی معبود ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی بولے چند معبود ہوں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برہان تمانو پیش فرمایا، برہان تمانو رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا۔ آپ کہیں گے کیسے خراب ہو جاتا؟ تو ہم کہیں گے زیادہ سے زیادہ اگر ہوں گے تو 2 معبود مانیں گے، 2 معبود مانیں گے، زیادہ سے کم زیادہ سے زیادہ تو آپ کے اوپر ہے، یہاں تو نہ جانے کتنے ہزار ایسے معبود ہیں، کتا بھی آ کے نہلا کے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کتا بھی نہلا کے چلا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے کرم فرماتا ہے، پوری کائنات اس کی رحمت میں نہا رہی ہے۔ ہمارا معبود ایسا معبود ہے کرم فرمایا تو رحمت میں نہلا دے، اور یہ تو جس کو پائے اس کو بنائے، کتا آ کے نہلا کے چلا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ جی تو کم سے کم 2 معبود مانیں گے آپ، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جب 2 مانیں گے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا تو ہر معاملے میں دونوں کا اتحاد ہوگا یا اختلاف ہوگا۔ آپ اتحاد کی اگر بات کریں گے ہر معاملے میں اتحاد، تو ہم کہیں گے ممکن نہیں ہے، محال ہے، کیونکہ جہاں 2 ہو تو وہاں کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو ایک کہے گا کہ بارش ہو، دوسرا کہے گا بارش نہ ہو، اب 2 کی بات آ گئی، ایک بولتا ہے ہو، ایک بولتا ہے نہ ہو۔ اب جس کی بات مانی جائے گی وہ قادر ہوگا، جس کی بات نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوگا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، خدا جو بھی ہوگا وہ قادر مطلق ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ 2 معبود بھی نہیں ہو سکتے، معبود تو صرف ایک ہے جو قادر ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، معبود صرف ایک ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معبود اور نہیں بنایا، جس کو بنایا ہے تو کسی کو عام انسان بنایا، عام انسانوں میں چن لیا تو ولی بنا دیا، ان میں چن لیا تو نبی بنا دیا، ان میں چن لیا تو رسول بنا دیا، ان میں چن لیا تو مرسل بنا دیا، ان میں چن لیا تو مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جس سے چاہے جو چاہے نواز دے، جیسے چاہے کرم فرما دے۔ تو معبود تو صرف ایک اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تجھے اونگ نہیں آتی؟ مولا تجھے اونگ نہیں آتی، نیند جھونکے نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتا نا، اے موسیٰ اونگ نہیں آتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن میرا مولا اتنا کریم ہے، جب بھی کرم فرماتا ہے تو حکمت سے سمجھاتا ہے، معلوم ہے کس کو حکمت سے بتانا ہے اور کس کے ساتھ سختی کا معاملہ رکھنا ہے۔ میرا مولا سب جانتا ہے کہ کون سختی سے سدھرے گا اور کس کے ساتھ نرمی ہوگی۔ سختی فرمایا تو تھوڑا فخرج فإنک رجیم، نکل جا مردود جنت کے اندر سے، کیونکہ تو میرے بارگاہ کا راغب ہوا۔ سختی فرمائی تو اٹھا کے رب نے اٹھا کے پھینک دیا، جنت سے اٹھا کے پھینکا۔ اس کے دوستوں نے کہا نہیں، میں تو دوستی نبھائی ہوں، اپنے یہاں ہوتا نا، میں میرے دوست کے ساتھ، میں میرے دوست کے ساتھ۔ دوست وہ اچھا جو آدمی کو دیندار بنائے، دوست وہ اچھا، معلوم ہے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوست قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دوست دشمن ہو جائیں گے، سب دشمن ہو جائیں گے۔ بڑی چائے کی چسکیاں ایک ہی پیالی میں لیتے تھے، دشمن ہو جائیں گے۔ یہ مولا سب دشمن ہوں گے؟ میرا رب فرماتا ہے نہیں، جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ اپنے دوستوں کو پہچان رہا ہوگا، اس لیے متقیوں کی دوستی بہتر ہے، منہ تکیوں کی نہیں۔ منہ تکی سمجھا، منہ دیکھ کر کے جو کام کرے منہ تکی، اس کی ضرورت نہیں ہے، متقی کی ضرورت ہے۔ اور جو متقی کا دوست ہوتا ہے روز محشر متقی اسے بھی فائدہ پہنچائے گا، سمجھے نا؟ تو دوست تو دو دوست کھڑے ہو گئے، کون تھا؟ ایک تھا سانپ، ایک تھا مور۔ بولا میں میرے دوست کے ساتھ، میں میرے دوسوا کے ساتھ، ہے نا؟ کشوا کھا کھا کے دوسوا کے ساتھ جا، خدا میں نے انہیں بھی اٹھا کے پھینک دیا نیچے۔ تو خراب کی دوستی جنت سے لے کر پھینک دیتی ہے، اور متقی پرہیزگار کی بارگاہ میں عقیدت ہو تو اللہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انجیر کے درخت نے اپنے پتوں کو پیش کر دیا، میرا رب نے فرمایا
چاہتا تو وہ انجیر کا درخت ابلیس کا بھی ساتھ دیتا، چاہتا تو سانپ کا ساتھ دیتا، چاہتا تو کیا کہتے ہیں مور کا ساتھ دیتا، لیکن دیا آدم کا ساتھ۔ تو میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا والتین، انجیر کی قسم، کیونکہ انجیر میرے آدم پر عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام پہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرے، رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے، تو سوچو آدم کے وسیلے کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کرے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اس کا احساس تو خالی کوئی ابو بکر سے پوچھے تو معلوم ہوگا۔ معلوم ہے روضہ محشر تاریخ ابن عساکر کے حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سامنے دو ممبر لگائے گئے، دو نور کے ممبر عرش کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ عرش کے سامنے دو ممبر ہوں گے، بیچ میں کرسی رکھی جائے گی۔ ایک ممبر پہ مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، دوسرے ممبر پہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ کرسی پہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو بٹھایا جائے، اور جب ابو بکر بیٹھیں گے تو ایک بلانے والا تو بولے گا اے ابو بکر صدیق کیا شان ہے تمہاری، ایک طرف اللہ کا حبیب ہے، دوسری طرف اللہ کا خلیل ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا صدیق ہے۔ سمجھے نا؟ تو قربانی کا صلہ یہ ہے، دوستی نبھانے کا صلہ یہ ہے۔ دوستی نبھایا، ابو جہل کے دوست جہنم میں گئے، اور دوستی نبھایا مصطفیٰ کے دوستوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اعظم بنا دیا، فاروق اعظم بنا دیا، سخی اعظم بنا دیا، حیدر اعظم بنا دیا اللہ۔ دوستی بھی جو ہے نا ہر آدمی کی نہیں کی جاتی جی، جس کی دوستی فائدے میں ہو اسی کی دوستی کی جاتی، تو ہر آدمی سے گفتگو بھی ایک جیسے نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا تجھے اونگ نہیں آتی؟ تفسیر کبیر کی روایت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب حضرت آدم نے موسیٰ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک شیشیاں لے لو اور اس کو دیکھتے رہو۔ حضرت آدم نے لے لیا، شیشیاں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پلک جھپکی شیشیاں گری پھوٹ گئی، پلک جھپکی شیشیاں گری پھوٹ گئی۔ میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ اونگ، ایک اونگ آئی تو دو شیشیاں پھوٹ گئیں، اگر مجھے اونگ آ جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اونگ سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اونگ تو بولے جو آرام کا محتاج ہے، میرا مولا تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو خود آرام عطا فرماتا ہے جی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، تو لائق عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ آج پاگل قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے بولتے اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں پاگل 29 کا چاند سب کو نہیں دکھائی دیتا، جبکہ وہ مخلوق ہے، سب کو نہیں دکھائی دیتا۔ کہا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ کہا روشنی بھی ویسی ہونی چاہیے، سب کی روشنی میں وہ دم نہیں جو روشنی مصطفیٰ میں ہے، اس کو کسی سے کم نہیں، سارا دار و مدار تو اسی روشنی کا ہے، اس لیے مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے علاوہ کس نے دیکھا؟ سمجھے کہ نہیں؟ خواب میں تو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، میرے امام اعظم نے 1-2 بار نہیں 100 بار اللہ کا جلوہ دیکھا۔ آپ بولیں گے کیسے دیکھا؟ آپ کہیں گے خواب میں دیکھا۔ اور جنتی روضے محشر اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، جنت میں روز دیکھیں گے، جنت میں روز دیکھیں گے۔ تو بولے اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم کہیں گے جو دکھائی دیتا ہے اس کا بدن ہوتا ہے، اور جس کا بدن ہوتا ہے اس کو کھانا پڑتا ہے، جس کا بدن ہوتا ہے اس کو نہانا پڑتا ہے، جس کا بدن ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ میرا اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں، اس لیے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ دکھائی نہیں دیتا، جو محتاج ہوگا وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو کافی مصطفیٰ کو وہ تو میرے رب کا کرم ہے، جسے چاہا اسے نواز دیا، سمجھے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا کرم ہے جی۔ اور پھر ایک سوال غیروں کی طرف سے بہت سارے رہتے ہیں، ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کا نظام کیوں رکھا؟ بھائی بندے سب ہیں اس کے، تو جنتی جنت رکھنا چاہیے تھا، خالی جہنم کیوں؟ آج کے دور میں سمجھانا بہت آسان ہے، ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، جو قانون کو فالو کرتا ہے بہترین جو ہے نا سٹیزن کہلاتا ہے، بہترین شہری کہلاتا ہے، کبھی کبھی تو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے۔
ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے کیونکہ بہترین شہری ہے اس لیے ایوارڈ سے نوازا گیا. تو کہا جو قانون کو فالو نہ کرے تو کہا اس پہ دیش دروہی کا مقدمہ چلے گا, ملک سے غداری کا مقدمہ چلے گا. اے ملک والوں, یہ بھی تو سٹیزن ہے وہ بھی سٹیزن ہے, ایک کو ایوارڈ ایک کے بعد مقدمہ. کہا کیوں؟ کہا جو قانون کو نہیں مانتا اس پہ مقدمہ ہے, اس پہ سزائیں ہیں, اور جو قانون کو مانتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے. تو زمین و آسمان کا مالک ہمارا پروردگار ہے. جو قانون فالو نہیں کرتا وہ غدار ہوتا, اٹھا کے جہنم میں ڈالا جاتا, اور جو قانون کو فالو کرتا روضے محشر ممبر پہ بٹھا کے نوازا جا رہا ہے. سمجھے نا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ انصاف ہے پروردگار, یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ انگلی اٹھانے والا اللہ کے انصاف کو سمجھے ہی جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے لائق عبادت اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا قانون غالب رہنا چاہیے. تو کہا جو جیسا ہوگا اس کا قانون اتنا مضبوط ہوگا. صحیح ہے نا, پھینکو کا قانون پھینکو جیسا, روکو کا قانون روکو جیسا, بادشاہ کا قانون بادشاہ جیسا, مصطفیٰ کا قانون مصطفیٰ جیسا, خدا کا نظام خدا تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ. خدا جیسا نہیں کہہ سکتا, سمجھے, خدا کا عطا کردہ جیسی پاور ویسا قانون ہوتا ہے. تو کہا رب کی پاور کیا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لہو العزیز, بے شک اللہ ہی غالب ہے, اللہ ہی غالب ہے. مولا تو غالب ہے تو تیرا نظام بھی تو غالب ہوگا. تو کہا مسلمان کیوں مغلوب ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کی بات فرمائی, دین کے غلبے کی بات فرمائی ہے. دین تو شروع سے غالب رہا ہے. دین جب بھی کوئی اس کی گہرائی میں گیا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. یہی تو ہے, حق سر چڑھ کے بولے, غلبہ اسی کا تو نام ہے. کہا مسلمان مغلوب ہو گیا تو ایمان کمزور ہے, اس کا مسئلہ ہے. جب تک ایمان مضبوط تھا قیصر و کسریٰ کو ہلا کے رکھا ہے, سمجھے نا, ایمان کمزور. تو حکومت کی بات ہی نہیں ہے, دین کی بات ہے. دین کی فکر کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ یار دین یہ ہو رہا دین وہ ہو رہا. دین سے جوڑنا مسلمانوں کا کام ہے. دین کو غلبہ تو میرا مولا دینے والا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. نور سے مراد نور مصطفیٰ, نور سے مراد نظام مصطفیٰ, اللہ مکمل فرمانے والا ہے. ہم کو تو دین سے جوڑنے کا حکم ہے, ہم دین سے جڑے رہیں, دین غالب رہے گا تو جو غالب کے ساتھ جڑا رہے گا وہ بھی غالب رہے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو جو اس سے جڑا رہتا ہے وہ بھی اڑتا رہتا ہے, اور جو ہوائی جہاز سے نہیں جڑا وہ نیچے ہی رہتا ہے. تو دین تو غالب رہے گا, تو جو دین سے جڑے گا وہ بھی غلبہ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے. تو بہت سارے قانون بولے سمجھ میں نہیں آتے, کیا کرنا کیسے کیا کرنا. تو میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا, چھوٹے بھیجے میں بڑی بات نہیں آتی, چھوٹے بھیجے میں بڑی بات نہیں آتی. اللہ کا قانون ہر آدمی کے بھیجے میں آئے ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ کا قانون سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم کو ماننا ہے, کیونکہ ہمارے مولا نے ہم کو حکم دیا. ہم کو تو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی, بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی, لیکن اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. رب فرماتا ہے الحکیم, اللہ حکمت والا ہے, اللہ حکمت والا ہے, اللہ حکمت والا ہے. ڈاکٹر اگر بولتا ہے چاول مت کھاؤ, اعتراض مت کرو کہ چاول میں کیا مت معاملہ ہے. تو دیکھا اس نے تب کہا ہے کہ مت کھاؤ. تو رب نے فرمایا حرام مت کھاؤ, تو سمجھ لو اس نے چوچا مت کرو, کیوں نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. رب نے کہہ دیا مسئلہ ختم. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس کو معلوم ہے کہ حرام کھاؤ گے بند ہو جاؤ گے, حلال کھاؤ گے ترقی پا جاؤ. ایک مثال دے دیتا ہوں. گاڑی چلنے والی ہے پیٹرول کی, اس کو ڈیزل سے چلاؤ تو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت دکھے گی, لیکن اندر سے بھج بھج کر کے بند ہو جائے گی. سیرت خراب ہو جائے گی, صورت اچھی رہے گی. سیرت خراب ہو جائے گی, صورت اچھی رہے گی, اندر سے خراب ہوگی, باہر سے اچھی رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. اب بندہ حلال چھوڑ کر کے حرام کرنے لگے, چہرے میں ٹیپ ٹاپ تو کر سکتا ہے لیکن اندر سے سارا ٹیپ ٹاپ نکل جائے گا, اس لیے کہ یہ حلال سے چلنے والی گاڑی ہے جس کو حرام سے چلایا جا رہا ہے. سمجھے نا؟ جیسے ہی بدلا معاملہ سا سسٹم بدل گیا.
تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دلیل سننے کے بعد تو مان لینا چاہیے، اور جو دلیل سن کے نہ مانے تو فسادی ہے، فسادی ہے۔ اور فسادی آدمی کے ساتھ پہلے تو سزائیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو آج بھی بڑی سزائیں رہیں۔ بادشاہ اسلام کبھی کوڑے سے مارے گا، بادشاہ اسلام کبھی گردن مار دے گا، کبھی بادشاہ اسلام زندان میں ڈال دے گا، کبھی بادشاہ اسلام تڑی پار کر دے گا، کبھی بادشاہ اسلام بائیکاٹ کر دے گا۔ فسادی کا ایسا معاملہ ہے۔ پھر آپ کہیں گے جہاد بھی تو فساد ہے، میں سمجھا چکا ہوں جہاد فساد نہیں ہے۔ جس کے دماغ میں فساد ہے اس کے لیے جہاد فساد ہے، ورنہ انیائے کے خلاف، ظلم کے خلاف لڑنا تو ہر جگہ ہے۔ ارجن نے کس سے لڑا؟ مقابلہ کیا، تو بولے انیائے کے ظلم کے خلاف، تو کہا وہاں پہ تعریف کر رہے ہو، اور میرے مصطفیٰ کس کے خلاف کھڑے ہوئے؟ ارے 40 سال ظلم ہوا مکے میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ 10 سال مکمل ظلم ہوا، مکمل ظلم ہوا۔ تو 10 سال اعلان کرنے کے بعد 40 سال تو عزت بھی مصطفیٰ کو دی گئی، لیکن نظام خدا کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ پہ ظلم ہوا، کچھ بولا نہیں، مدینے چلے گئے، مدینے میں بھی چڑھائی کر دیں گے، ہم رہنے نہیں دیں گے آپ کو مدینے میں۔ تب میرے رب نے فرمایا بہت ظلم ہو گیا، نکل جاؤ۔ مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے، اے اللہ کیسے جاؤں، 313 ہے، کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کو معلوم ہے، پھر بھی رب سے سوال ہے، اے اللہ کیا ہوگا؟ میرا فرماتا ہے ٹینشن مت لو، یہ 313 دکھائی دیں گے، ایسی فوج سے مدد ہوگی جو دکھائی نہیں، کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اتار دیا۔ تو انیائے کے خلاف نہ مصطفیٰ وہ اترے۔ مزید بنا ایک جملہ ہمیشہ یاد رہے، آپریشن کرنا اس میں خون بھی بہتا ہے، چیر پھاڑ بھی ہوتا ہے، کیا وہ غلط ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کو مارا جائے پکڑ کے کہ تو نے میرے بدن کو کیوں پھاڑ دیا، تو نے میرا خون کیوں بہا دیا؟ تو ڈاکٹر کہیں گے خون نہیں بہائیں گے نا تم مر جائیں گے محترم۔ چیر پھاڑ کرنے میں کیا ہے؟ زندگی ہے، تو کام معاشرے میں کچھ ناسور پیدا ہو جاتے، اور ناسور کا اگر آپریشن نہیں ہوگا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ معاشرے کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نظام جہاد عطا فرمایا، سمجھے نا؟ نظام جہاد یہ ہے، فساد نہیں ہے جی۔ فساد کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرنا فساد نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، بات نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یہ فسادی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کی ایک ایک چال کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی جو آیت کریمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا کیا نظریہ تھا، نصرانیوں کا کیا نظریہ تھا، اور مصطفیٰ نے کیا نظریہ پیش فرمایا، انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ